وہ گننے بیٹھ گیا. جب گنتا ہے تو پورا 1000 دینار. تھوڑی دیر کے لیے چہرے پر خوشی آتی ہے, اللہ میری غریبی کے دن کٹ گئے, 1000 سونے کے دینار مجھے مل گئے. اب میری بیٹیوں کی, میری بہنوں کی شادی آرام سے ہو جائے گی اور میری زندگی بھی آسانی سے اب کٹ جائے گی. لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی. عالم تھا, جانتا تھا مسئلہ, اور آپ بھی مسئلہ یاد رکھنا. آیا ابو الغیاث, یہ مال تیرا نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں تقوی. یہاں مل جائے رفو چکر. اور کون ہے؟ محمد جرجیس. کون ہے؟ محمد اسلم, محمد اکرم, محمد اظہر. اکیلا ہے, جنگل ہے, صحرا ہے, کوئی نہیں ہے. خمیانی ملی ہے, 1000 سونے کے سکے, 1000 دینار. تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوئی, اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کی شادی. لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی, تھوڑی دیر کے لیے. آیا ابو الغیاث, یہ مال تمہارا نہیں ہے, تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ یہ لقطہ ہے, لقطہ. عربی زبان میں زمین پر گرے پڑے ہوئے مال کو لقطہ کہتے, گرا پڑا مال. جب یہ مال مل جائے تو اب ذمہ داری تمہارے اوپر عائد یہ ہوتی ہے کہ 1 سال تک اعلان کرو, صاحب مجھے کوئی چیز ملی ہے, اگر کسی کی ہو تو اپنی پہچان بتا کر لے جاؤ. 1 سال تک. اور آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ پہ ڈالو, فیس بک پہ ڈالو, ادھر ڈالو, ادھر ڈالو, پتا چلے گا. 1 سال تک کیا, صبح اعلان کرو گے, ڈالو گے, شام تک ہی آ جائے گا آدمی میرا اعلان دیتا. 1 سال تک تمہیں اعلان کرنا پڑے گا. اور جب 1 سال تک کوئی نہ آئے, کوئی مال لینے والا نہ ملے, اس کا مالک نہ ملے, تب تم کچھ % اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن 1 سال تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں؟ یہ 86 سال کا بوڑھا کہتا, اللہ یہ کون سی مصیبت میں پڑ گیا. پھر سوچتا ہے کہ بلا مصیبت اپنے اوپر نہ لو, اس کو لے جاؤں تو 1 سال تک اعلان کروں گا, اور 1 سال تک پتہ نہیں کوئی مل گیا مال کا مالک تو اس کو دینا پڑے گا, پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ذمہ داری کون نبھائے گا, اور 1 سال تک کون زندہ رہے گا؟ سوچتا ہے کہ اس کو یہی چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ, ہم اس مصیبت میں نہیں پڑیں گے. لیکن عالم تھا, مسئلہ جانتا تھا, اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو. اگر کسی چیز پہ نظر پڑ گئی تمہاری, جیسے 1000 کا نوٹ اب تو چلتا ہی نہیں, 2000 کا نوٹ پڑا ہے, آپ کی نظر پڑ گئی, اگر آپ نے دیکھ لیا نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا, پتہ نہیں کس کا ہے, آپ آگے بڑھ گئے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن پرس اگر آپ کو پڑا ہوا مل گیا, اب آپ نے کھول کے دیکھا اس میں 2000 روپے ہیں, تو بند کیا اور ڈال دیا, نہیں ہمیں مطلب نہیں ہے, اب آپ نہیں ڈال سکتے ہیں. پرس کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن پرس کو اگر آپ نے اٹھا لیا اور دیکھ لیا اور اس کے بعد بند کر کے آپ ڈالنا چاہیں تو آپ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ اب ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو گئی, کیونکہ آپ نے اس کو چھو لیا ہے. اب اس کو اس کے مالک تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں بنگلہ ہے؟ سمجھ رہے نا میں جو بول رہا ہوں؟ پوچھ لینا اپنے گھر کی عورتوں سے, نہیں سمجھے تو آپ سمجھا دینا ان کو. زندگی میں ایک بنگلہ لفظ بولا, بعد میں پتہ چلا وہ بھی غلط بول گیا, اس لیے میں وہ بھی نہیں بولتا ہوں. کلیہ چک میں ایک ورڈ بولا تھا میں بنگلہ میں, بعد میں لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب زندگی میں پہلے بار بولے بھی ہو تو وہ بھی غلط بول گئے. ہم نے کہا ٹھیک بولوں گا, چھوڑو. تو اب سنیے کیا کہا اس نے, اب کیا کروں میں, چھوڑ بھی نہیں سکتا, اللہ یہ کیا ہو گیا. اٹھا لیا, چلو چھپا لیا. تقریباً 10:30 11 بجے کا ٹائم ہوگا آج کے حساب سے. چپکے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے, چوروں کی طرح جا رہا ہے تاکہ بیوی کی نظر نہ پڑ جائے. اگر گھر کی عورتوں نے دیکھ لیا تو ایک اور مصیبت, وہ آج سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گی.
اور میرا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کریں گی. چھپاتا ہے کہیں, دھیرے سے چپکے سے دروازہ کھول کے اندر دھیرے دھیرے جاتا ہے. لکڑی کی ایک الماری ہے, کھولتا ہے, اس میں رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی نظر پڑ جاتی ہے. آیا ابو الغیاث کیا رکھ رہے ہو؟ جلدی سے بند کیا. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. اور جب آدمی ایسے بولے گا تو جو اور نہ شک کرتا ہو وہ بھی کرنے لگے, نہیں کچھ چھپا رہے ہو, نہیں کچھ نہیں. آئے لبابا, بیوی کا نام کیا تھا؟ لبابا. آئے لبابا خوش نہیں ہے؟ نہیں. آئے میرے پیارے شوہر, 50 سال سے زیادہ زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے, کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے, آج کیا چھپا رہے ہو؟ بیوی قریب جاتی ہے, لکڑی کی ارمالی کھولتی ہے. یہ کیا ہے؟ سر نیچے کھول کے خود دیکھتی ہے اس تھیلی کو تو سونے کے سکے دینار, 1000 سونے کے سکوں کو دیکھ کر خوشی سے چہرہ تلملا اٹھتا ہے. کہتے میرے پیارے شوہر یہ تمہیں کہاں مل گئی؟ پورا واقعہ سنا دیا. کہا چلو 1 دینار لے لو, شام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لو, کپڑے اپنے لے آؤ, ہم لوگ پرانے کپڑے کب تک پہنیں گے؟ ابو الغیاث نے کہا لبابا تم جانتی ہو میری عمر 86 سال کی ہو چکی ہے, یہ مال میرا نہیں ہے, قبر کے قریب میں پہنچ چکا ہوں, میں نے 86 سال تک اپنی زندگی کو گناہ سے اور حرام کاری سے بچایا ہے, اور تم عمر کے اس دہلیز پر, جہاں میں قبر کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں, اس وقت تم مجھ سے امانت میں خیانت کرنے کے لیے کہہ رہی ہو. اگر مجھے موت آ گئی, 2-4 دینار اگر میں نے خرچ کر لیے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں. آئے میری بیوی یہ مجھے جائز نہیں ہے, جب تک کہ میں 1 سال تک اس کا اعلان نہ کروں. میں مکے جا رہا ہوں, خانہ کعبہ جا رہا ہوں, ظہر کی نماز پڑھوں گا, شاید وہاں اعلان کروں اور کوئی ضرورت مند ہو یا جس کی یہ تھیلی ہو اس کا مالک مجھے مل جائے. بیوی بھی دلیل دے رہی ہے. آئے میرے شوہر آپ چوری کر کے لائے؟ کہا نہیں. آپ نے کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا نہیں. آئے میرے شوہر یہ آپ کو زمین پر پڑا ہوا ملا ہے, اللہ بھی ہماری حالت دیکھ رہا ہے, ہم لوگ اتنے غریب ہیں, اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں, اب تو ہمارے لیے مرا ہوا جانور بھی حلال ہے اپنی جان بچانے کے لیے. جب یہ زندگی کے دن ہمارے ہوں تو اگر 1 دینار 2 دینار آپ خرچ کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ جس کا مال ہے اگر وہ مل بھی گیا تو تھوڑا بہت خرچ ہو جائے گا, بقیہ اس کو دے دیں گے, لے جا, لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہ ملے گا. کہا میری بیوی ہرگز نہیں, 1 سال تک میں اس میں سے 1 دینار بھی خرچ نہیں کر سکتا. لبابا کہتی ہے کیا امید ہے کہ 1 سال تک ہم اور آپ جیئیں گے؟ کہ کچھ بھی ہو شریعت اپنی جگہ پر ہے, میں امانت میں خیانت, اور وہ بھی عمر کے اس موڑ پر کی قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہوں, میں یہ بے ایمانی میں امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتا. لبابا کہتی ہے نہیں, میں 1 دینار نکالنے جا رہی ہوں, جاؤ تم بازار سے کھانا پینا سبزی کپڑے لے کر آؤ. بوڑھے کو غصہ آتا ہے. 86 سال کا ابو الغیاث کہتا ہے اے میری بیوی اگر ہمیانی کھل گئی اور 1 دینار بھی اگر اس میں سے نکل گیا تو تجھ پر طلاق. یہ تھا جذبہ. میرے شوہر 86 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا, اور آج اتنی بڑی بات. کہا میری بیوی قبر کے اندر میرے پیر لٹکے ہوئے ہیں, زندگی کے اس موڑ پر مجھے اپنے رب کے پاس خائن چور کی شکل میں مجھے پیش مت کرو, بند کرو اس کو. یہ خانہ کعبہ جاتا ہے, ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ میں جب ظہر کی نماز کے بعد اعلان کروں, اے اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے, میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس کے مالک کو پیش مت کر دینا,
کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ میری ہے. اے اللہ میری امیدوں پر پانی مت پھرنے دینا. اب یہ کہہ رہا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, امام کعبہ نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن کھڑا ہونے سے پہلے دیکھتا ہے ایک خوبصورت نوجوان جو خراسان سے آیا ہوا ہے, وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے لوگو ذرا میرا ایک اعلان سن لو. خراسانی نوجوان کھڑے ہو کر کہتا ہے آئے لوگو میری ایک ہمیانی غائب ہو گئی, ایک تھیلی میری غائب ہو گئی ہے, اس میں سونے کے 100 سکے, 1000 سکے, 1000 دینار ہیں. اگر کسی اللہ سے ڈرنے والے کو میری ہمیانی ملی ہو, کسی اللہ سے ڈرنے والے کو اگر میری تھیلی ملی ہو تو وہ مجھے دے دے, اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا, اللہ اس کو دگنا ثواب دے گا. 86 سال کا بوڑھا کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی, میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی اس کا مالک موجود ہے. ہمیانی جس کی ہے وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے. یہ بوڑھا کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے نوجوان ہمارا شہر بہت غریب ہے. دیکھیے بوڑھا ایک چال چل رہا ہے جو جائز ہے. آئے نوجوان ہمارا شہر بہت غریب ہے, پسماندہ بیک ورڈ کے لوگ رہتے ہیں, مزدور پیش آئیں, صبح کھاتے ہیں تو شام کو بھوکے سوتے ہیں, اور آج شام کو کھا لیں تو صبح بھوکے رہ کر مزدوری کرتے ہیں. تمہیں ہماری بستی کی حالت معلوم ہے, ہو سکتا ہے تمہاری تھیلی اللہ سے کسی ڈرنے والے کو مل گئی ہو, تھوڑا سا انعام کا رکھ دو, ہو سکتا ہے جس کو ملی ہو وہ انعام کے لالچ میں تمہاری تھیلی تمہیں واپس کر دے. میں بزرگ ہوں اس لیے تمہیں اپنے تجربے سے باخبر کر رہا ہوں. اس نوجوان نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اچھا بتاؤ بابا کتنا اعلان کر دوں. کہا کہ کتنے دینار تھے تمہارے؟ کا 1000 کا 10%, 100 دینار کا اعلان کر دو, شاید اللہ سے ڈرنے والا آدمی 100 دینار کے لالچ میں تمہارے دے دے, تمہیں تو 900 ویسے بھی مل جائیں گے. وہ نوجوان خراسانی نوجوان کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے آئے بزرگ اپنی چونچ بند رکھو, اپنی زبان بند رکھو, میری حرام کی کمائی تھوڑی ہے جو 100 دینار دے دوں گا, نہیں دوں گا, کچھ نہیں دوں گا. ہمیانی لینے والا اور میرا اللہ, میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اللہ اس ہمیانی لینے والے, اس تھیلی لینے والے سے خود نپٹے گا. آئے اللہ جس نے بھی میری ہمیانی لی ہو اور میرا اعلان سننے کے بعد بھی وہ مجھے نہ دے رہا ہو, تو اے اللہ میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا.